بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو بھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی اندوہناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ وہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اس لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی لچاتی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ اب ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جیتے جی بھی اتنے ظلم کیے، اب ہم اسے مار کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی، میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے سے رہی، سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی، زور دیا تھا، کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر سلیں ڈال دی گئیں اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا، لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اب موبائل فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔
میں گھر سے نکلا تو فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی تو کہیں اپنا فون نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شاید اس قبرستان کا گورکن تھا۔ بس چاچا، شاید یہاں اپنا موبائل فون بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں موبائل، کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا کر آ گئے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیص سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم نے قبر کھولنے کی بھی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، ورنہ وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھر کے مسئلوں کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ تو ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل فون لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے پھرو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، اماں، اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن چلو آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے۔ میں جا کر اپنا نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل بھی جا رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ وہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ اس حد تک رہیے۔ آپ مجھ سے زیادہ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ؟ میں یہاں کا گورکن ہوں۔
तो मैं ही ज़िम्मेदारी उठाऊंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकन को भी सारी बात बता दी थी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं गोरकन की बात सुनकर समझ गया था कि वो मुझे पूरी बात नहीं बताना चाहता। शायद कि उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुंच गया जहां बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे कि वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी ही के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिरकर टूट पड़ी तो सब लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा, आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि क्या करें। तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना कि अरसे से हमारी इनके साथ नाराज़गी चल रही है, लेकिन अब इस मौका पर हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था कि मैं उसकी कब्र खोलकर अपनी तसल्ली कर लूँ एक बार, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जानता था उसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोलूँ, कब्र कुशाई करूँ, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि जो कुछ करूँगा मैं खुद ही करूँगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फ़ैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरकन जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की सिल्लों को हटाने में मुझे 5 से ज़्यादा मिनट का वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त इतने जोश में और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिल्लें हटाईं तो एक और हैरत का झटका मुझे लगा था। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था कि समझ नहीं आती थी क्या करूं, हंसूं या रोऊं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी
اور نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ میرے سامنے کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی، وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جھکڑ کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی ہی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی۔ ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی، وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نہ جانے کسائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر، مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پاچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دیں کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگیں اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔
اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت بھی ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائیں۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی ہر بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا تھا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم نے اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔